قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین، نریندر مودی سرکار اپنے کمینے پن کی آخری حدوں پر اتر آئی۔ مقبوضہ وادی میں نئی جنگ چھیڑ دی۔ سحری کے اوقات میں سوئے ہوئے نہتے شہریوں پر خوفناک حملہ۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جنگ بندی کے اصل سٹیک ہولڈرز کے پاس پہنچ گئے۔ پاک فوج اور پاکستان کا محمد بن سلمان کو واضح پیغام: مودی کو روک لو ورنہ دنیا ایسی جنگ دیکھے گی جو ہندتوا کے پیروکار قیامت تک یاد رکھیں گے۔ پاک فوج ہائی الرٹ ہو گئی۔ JF تھنڈر طیاروں کی گھن گرج نے بھارتی فوج پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ پاکستان سعودی تعلقات، اچانک مقبوضہ وادی پر بھارتی حملہ۔ خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر بھی کریں۔ ناظرین، رات ہوتے ہی مودی سرکار نے وادی میں قیامت ڈھا دی۔ سحری کے اوقات میں مسلمان گھروں پر حملے نے بزدل مودی کے ناپاک عزائم پوری دنیا کو دکھا دیے۔ پاکستانی افواج بھی ہائی الرٹ ہو گئی۔ پاک فوج کے JF تھنڈر طیاروں کی گھن گرج نے بھارتی فوج پر ہیبت طاری کر دی۔ مودی اپنے ناپاک عزائم کے لیے مقبوضہ وادی کے محاذ پر کسی بھی وقت جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ ناظرین، چند ماہ قبل یورپی کمیشن اور امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ اب سچ ثابت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بھارت کی مودی سرکار تاریخ میں پہلی ایسی سرکار ہے جس کو ناکام ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑ چکی ہیں، معیشت دگرگوں ہو چکی ہے۔ مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ریاستی انتخابات میں عبرتناک شکست مقدر بن چکی ہے۔ یہی وہ حالات تھے جن کے بارے میں یورپی کمیشن اور امریکی محکمہ دفاع نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا۔ نریندر مودی ہندتوا کے پیروکاروں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اب پاکستان پر آنے والے چند ماہ میں حملہ کر سکتا ہے۔ یہ کچھ چند ماہ بعد مقبوضہ وادی کے محاذ پر ہوا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کچھ اس طرح کی گئی کہ پہلے بھارتی فوج کے 2 درجن فوجی اپنی گشتی جیپ میں پاکستانی سرحد کے اندر آئے۔ پاکستانی فوجی چوکیوں پر فائرنگ شروع کی تو پاک فوج نے ایسا جوابی وار کیا کہ اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد بھارتی فوج کی جانب سے وادی کے نہتے شہریوں پر سحری کے اوقات میں فائرنگ کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان بھارت سے ہلکا پھلکا احتجاج کیا، تاہم بھارتی سرکار کو سبق سکھانے کے لیے جو قدم اٹھایا گیا وہ قابل دید تھا۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اچانک دورہ سعودی عرب اس کی ایک کڑی ہے۔ دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کی جہاں بات کی گئی، وہیں نریندر مودی سرکار کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں ثبوتوں کے ساتھ تفصیلات فراہم کی گئی۔ یہاں اپنے ناظرین کی یادداشت میں اضافہ کرتے جائیں کہ حیران کن طور پر پاک بھارت جنگ بندی معاہدے کے سٹیک ہولڈرز متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے محمد بن سلمان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر مودی سرکار نے کسی بھی طرح کی وادی میں جنگ چھیڑنے کی کوشش کی تو پاکستان بھارت کو دبنگ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ دنیا مدتوں تک پاک بھارت جنگ کی مثالیں سناتی رہے۔ اس لیے سٹیک ہولڈرز ہونے کے ناطے مودی سرکار پر دباؤ بڑھا کر اسے ایسا کرنے سے روکا جائے، ورنہ خطے میں ایک نئی مگر تباہ کن جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ناظرین، بھارت کے انتظامی معاملات کا پول کھل چکا ہے۔ مودی سرکار بوکھلاہٹ میں ایسے اقدامات کر رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت کے اندر مودی کے خلاف نفرت بھر چکی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے مودی سرکار پر دباؤ بڑھانے کے لیے اب تک کا بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مودی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اربوں ڈالرز کے معاہدے منسوخ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بھارت نے پاکستان اور برادر ملک سعودی عرب سمیت متحدہ عرب امارات کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا تاکہ تعلقات خراب کیے جائیں۔ بھارتی سرکار نے کوشش کی تھی کہ وہ سعودی عرب سے پاکستان کی جگہ سفارتی تعلقات قائم کرے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ پاکستان کے سعودی عرب دیگر عرب ممالک سے مذہبی، ثقافتی اور باہمی بھائی چارے پر مشتمل ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی، جبکہ سعودی عرب پاکستان کی مدد کو ہر وقت اور ہر دم تیار ہیں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان
ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आता रहा, मगर ताल्लुकात खत्म होना नामुमकिन सी बात है। पाकिस्तान की अहमियत इस वजह से भी हो चुकी है कि सऊदी अरब नए ब्लॉक यानी रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने के लिए अहम इक़दामात कर रहा है। सी पैक में सऊदी अरब की शमूलियत एक ऐसा लम्हा है जो अमेरिका समेत भारत पर गिरा गुजरेगा। सी पैक एक ऐसा मंसूबा है जिसकी वजह से सऊदी अरब को भारत से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान अब तक सऊदी अरब के 4 से 5 दौरे कर चुके हैं। हैरानकुन तौर पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी इसी पस मंजर में हुआ था। पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सऊदी अरब का ये दौरा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बार बार टेलीफोनिक राब्ते और पैगामात के बाद किया गया है। इसकी कई वजूहात हैं जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे को जहां कामयाब तरीन करार दिया जा रहा है, वहीं भारतीय सरकार की नींदें भी हराम हो चुकी हैं। अंदरूनी महाज के बाद बैरूनी ताल्लुकाते आमा के मुहाज पर भी मोदी सरकार को शिकस्त दिखाई दे रही है। खारजा ताल्लुकात कम तरीन सतह पर आ गए हैं। अंदरूनी तौर पर मोदी के खिलाफ कई रियासतों में बगावतें जोर पकड़ चुकी हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताउन की बातचीत होगी। माहिरीन के मुताबिक सऊदी वली अहद का ये अब तक का बड़ा यू टर्न है। सऊदी अरब ने अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर बदल दी है। सऊदी अरब अब अमेरिका को अपनी मजबूरी नहीं बना पाएगा। इस वक्त पाकिस्तान, ईरान, रूस, चीन, तुर्की एक ब्लॉक के हिस्से हैं। इन सब के ताल्लुकात मसाली हैं। ऐसे में सऊदी अरब भी चीन और ईरान के नजदीक होता जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब जंगों से छुटकारा पाने के साथ साथ तेल से इन्हसार कम कर रहा है। नियोम सिटी की आबादकारी के लिए 500 अरब डॉलर्स चाहिए। ये बड़ा सियाती शहर होगा और अगर सऊदी अरब जंगों में पड़ेगा तो ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने इस अजीमुशान मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा सके, क्योंकि उसके लिए 500 अरब डॉलर से ज्यादा इन अफराद की जरूरत है जो सियाहत की गर्ज से नियोम सिटी में आएंगे। नाजरीन, ये वो हालात हैं जो सऊदी वली अहद को यू टर्न लेने पर मजबूर कर चुके हैं और सऊदी अरब जो भारत के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत कर चुका है, अब की बार इनसे भी यू टर्न लेने पर तैयार हो चुका है। यही वो दबाव है जो मोदी सरकार पर डालने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान अपनी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत भी खित्ते में नई जंग नहीं चाहती। नाज़रीन, ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।